اگر آپ کو گھر میں بلی نظر آئے تو فوراً یہ لفظ پڑھیں، آپ کا مقدر آسمان پھاڑ دے گا۔ بلی رزق کا فرشتہ لے کر آتی ہے، بلی دولت ملنے کا اشارہ بھی دیتی ہے۔ جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا عمل، ایک ایسی ویڈیو، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ کے گھر میں بلی آ جاتی ہے یا آپ کو بلی اپنے گھر میں نظر آ جاتی ہے، اگر صبح کو نظر آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے، شام کو نظر آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کالی اور سفید بلی کا دیکھنا کیسا ہوتا ہے، تو بلی کیا کرتی ہے اور بلی کو دیکھ کر کون سا عمل کرنا چاہیے، وہ بھی ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ اور بلی ہمیشہ رزق کا کیا فرشتہ دیکھتی ہے اور اس کے ملنے کا، دولت ملنے کا اشارہ دیتی ہے۔ یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بلیوں کو برا جانتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ گھر میں بلی کو پال سکتے ہیں کیونکہ بلی پالتو ہوتی ہے، لیکن وہ ناپاک بھی ہوتی ہے، تو گھر میں مختلف جگہ پر گند وغیرہ پھیلانا، اس چیز سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایسی جگہ پر بلی کو رکھیں جہاں پر لوگوں کا گزرنا نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر وہی بلی رونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ بلی کے رونے سے بہت جلد موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہاں، یہ بات واقعی سچ ہے کہ بلی کا رونا نحوست کا باعث ہوتا ہے اور بلی کو رونے نہیں دینا چاہیے۔ مطلب جب روئے تو آپ اس کو بھگا دیں، گھر سے دور چلی جائے۔ تو اب کیا بلی کو گھر میں پالنا چاہیے؟ تو بلی کو گھر میں پال سکتے ہیں، لیکن بلی کو مارنا نہیں چاہیے۔ بلی کو مارنا جو ہے وہ سخت گناہ ہے، گناہ صغیرہ میں آتا ہے، تو آپ بلی کو ہرگز نہ ماریں۔ بلی سے محبت کریں، اسے کھانا دیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں بلی وغیرہ آ جاتی ہے تو آپ اس کے سامنے تھوڑا سا کھانا وغیرہ رکھ دیں۔ اس کے علاوہ کالی بلی سے کیسے حفاظت کی جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کمرے میں تشریف لائے اور اس کا یعنی ابو ایوب کا کھانا الماری میں ایک ٹوکری میں رکھا ہوا تھا۔ روشن دان میں سے بلی کی طرح کا ایک جانور آتا تھا اور ٹوکری میں سے کھانا لے جاتا تھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، جب وہ آئے تو اسے کہہ دو کہ میں تجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور نہ چھوڑوں گا۔ شیطان نے کہا اے ابو ایوب مجھ کو اس مرتبہ چھوڑ دے، اللہ کی قسم پھر نہیں آؤں گا۔ ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر شیطان نے کہا میں تجھ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم ان کو کہے گا تو تیرے گھر کے قریب اس رات اور اس دن اور اگلے دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا بتاؤ کیا کہنے لگا؟ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، اگرچہ وہ بہت جھوٹا ہے۔ تو بلی جو کالی بلی ہوتی ہے وہ شیطان کی شکل میں آ سکتی ہے، تو یا شیطان جو ہے وہ کالی بلی کی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو جب بھی کالی بلی آپ کا راستہ روکے، راستہ کاٹے، اس راستے سے ہٹ کر گزر جائے۔ تو حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں اگر یہ دیکھیں کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اس قدر چوری کا مال حاصل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص بلی کو خواب میں صبح سے پہلے دیکھے گا وہ 6 روز تک بیمار رہے گا۔ غلام خواب میں دیکھے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں وہ آزادی پائے گا یا کسی عورت سے شادی کرے گا تو بلی وغیرہ کا دیکھنا بھی، یعنی ہر بلی کا جو خواب ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام رکھا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیاں پالنے کا بہت شوق تھا۔ آپ بہت شوق سے بلیاں پالا کرتے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا، یعنی بلیوں کا باپ۔
تو آپ کو پیار سے محبت سے بلیوں کا باپ کہا جاتا تھا، تو آپ بلیوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو یہ بھی اس کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ اب میں اپنا ایک ذاتی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مجھے خود کو بلیاں پالنا بہت زیادہ پسند ہے۔ میں بہت شوق سے بلیاں اپنے گھر میں رکھتی ہوں۔ اگر کوئی بلی وغیرہ آئے بھی تو بہت زیادہ محبت سے میں پیش آتی ہوں۔ میرے پاس بالکل ایک چھوٹی سی بلی تھی جسے میں پال کر اسے میں سنبھالتی تھی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوئی۔ میں نے بہت محبت سے اسے پالا، اسے بڑا کیا۔ اس کے بعد جب وہ چلنے پھرنے کا بالکل سمجھ بوجھ والی ہو گئی تو پھر میں نے اس کو اس کے راستے پر چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بلیاں پالنا شوق کی بھی بات ہے، لیکن اس سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی بلی نظر آ جائے، کوئی بھی ایسی چیز، مطلب بلی سفید رنگ کی نظر آئے یا پیلے رنگ کی نظر آ جائے یا کسی بھی رنگ کی آپ کو بلی نظر آتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوا کریں، اور جو بھی آپ کے گھر میں آپ کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں آپ ضرور پیش کیا کریں۔ اس سے بہت زیادہ آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ گھر میں بلی وغیرہ پال لینی چاہیے۔ تو اگر آپ بلی کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ اگر یہ باہم پڑھ لیتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، صرف آپ نے 10 بار یہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو میں بتاتی چلوں کہ بلی جو ہوتی ہے وہ آپ کے گھر رحمت کا فرشتہ دیکھتی ہے، جو رزق کا فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں جا رہا ہوتا ہے، اور اس رزق کی فرشتے کے پیچھے پیچھے بلی اپنے قدم رکھتی ہے۔ تو بہت سی روایات میں آیا ہے کہ جہاں پر قدم رکھتی ہے وہاں رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ بلی کو ہرگز اپنے گھر سے جانے کو نہ کہا کریں۔ تو بلی ہمیشہ دولت ملنے کا اشارہ دیتی ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے آپ کے گھر میں آئے جب آواز میں دیتی ہے، آپ سے کھانا مانگتی ہے، آپ کو دیکھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا رزق آنے والا ہے، بہت ساری دولت آنے والی ہے۔ تو بلی کو ہرگز اپنے سے دور نہ بھگایا کریں۔ تو بہت ہی اہم ترین معلومات تھی جو آج ہمارے چینل نے سوچا آپ کے لیے لے کر آئیں۔ آپ اپنے کمنٹس سے ضرور نوازیے گا، اور آپ کے گھر میں اگر بلی وغیرہ آتی ہے تو آپ کیسے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آج کمنٹ صرف بلی کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ بلیاں یا مختلف پالتو جانور کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاک اللہ۔